جب آپ ری ڈیزائن کی بات کر رہے ہیں، بزنس پروسیس ری ڈیزائن کی، تو آپ کے پاس آپشنز کیا کیا ہیں؟ یعنی آپ کیا کیا چیزیں کر سکتے ہیں؟ سٹیپس تو میں نے آپ کو بتا دیے، یعنی کتنی ایکٹیویٹیز سے گزر کے آپ ری ڈیزائن کریں گے وہ تو ہارمن نے آپ کو بتا دیا. بٹ واٹ آر دا تھنگز دیٹ یو کین ڈو ان اے ری ڈیزائن پروجیکٹ؟ سب سے آسان کام آپ کیا کر سکتے ہیں کہ آپ ایگزسٹنگ پروسیس کو اینالائز کریں، اور اگر اس میں کہیں گیپس ہیں یا ڈسکنیکشنز ہیں تو آپ ان گیپس کو فل کرنے کی کوشش کریں. اب یہاں پہ ہمیں سمجھنا پڑے گا کہ گیپس، پروسیس میں گیپس کیا ہوتے ہیں. کسی بزنس پروسیس میں اکثر ایک سے زیادہ لوگ یا ایک سے زیادہ ڈپارٹمنٹس انوالو ہوتے ہیں. At times what happens is that one document moves from one person to another, right? And then that individual has to perform some activity and give that to someone else. اگر اس ایکٹیویٹی یعنی یہ جو بیچ کا جو ٹائم ہے، اس میں جب دوسرے بندے تک یہ ڈاکیومنٹ پہنچا ہے، اس میں اگر کوئی ٹائم ڈیلے ہے بیچ میں، تو ہم کہتے ہیں کہ یہ پروسیس میں آ گیا گیپ. میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں. ایک ادارے میں ایک سسٹم کچھ اس طرح کا بنایا گیا تھا کہ جو بھی آپ کے پاس ایپلیکیشنز ایک پرٹیکولر ایکٹیویٹی کے لیے جو بھی ڈاکیومنٹس آپ کے پاس آئیں گے، وہ ایک صاحب سارا دن کلیکٹ کریں گے، شام کو ان کی سمری بنائیں گے اور نیکسٹ مارننگ ریلیونٹ ڈپارٹمنٹ کو سبمٹ کر دیں گے. اب یہ جو اس پروسیس میں لیٹ سے ایک صاحب نے ایک ڈاکیومنٹ جمع کرایا 16 تاریخ کی صبح کو، وہ 16 تاریخ کی صبح کو ریلیونٹ ڈپارٹمنٹ تک نہیں پہنچے گا، یہ 16 کی شام تک جمع ہوتے رہے گا، وہیں پڑا رہے گا جو کہ ریسیونگ ڈپارٹمنٹ ہے وہاں پہ. وہاں سے شام کو اس کی سمری بنے گی، نیکسٹ مارننگ وہ پہنچے گا ریلیونٹ ڈپارٹمنٹ میں. اگر نیکسٹ مارننگ سیٹرڈے ہے تو چھٹی ہو گئی، نہیں جا سکتا. سنڈے ہے ایک اور چھٹی ہو گئی، تو پھر یہ منڈے کو ریلیونٹ ڈپارٹمنٹ میں پہنچے گا. تو کیا ہوا کہ بٹوین ریسیٹ آف اے ڈاکیومنٹ اینڈ دا ایکچوئل ایکشن آن دیٹ ڈاکیومنٹ ایک بیچ میں کیا آ گیا؟ گیپ آ گیا، رائٹ؟ بیکاز جب اس ڈپارٹمنٹ میں پہنچے گا وہ ڈاکیومنٹ تو وہ بھی اس پہ فوراً ایکشن نہیں لیں گے، ان کو بھی کچھ ٹائم چاہیے. سو اس طرح کے ڈسکنیکٹس یا اس طرح کے گیپس ہمیں اکثر آرگنائزیشن کے پروسیسز میں ملتے ہیں، اور آپ پروسیس ری ڈیزائن میں جو کم از کم کام کر سکتے ہیں، جو منیمم آپ کو کرنا ہوتا ہے، وہ یہ ہے کہ اگر پروسیس میں گیپس ہیں تو ان کو منیمائز کر دیں. دوسرا ایک آپ کام یہ کر سکتے ہیں کہ if there are so many steps in a particular business process تو آپ ان کو تھوڑا سا آسان کریں، اس کو سٹیپس کو کم کر لیں. جب آپ سٹیپس کم کرتے ہیں تو آٹومیٹیکلی کاسٹ بھی کم ہو جاتی ہے. Can you think of any example? Let me give you one. آج سے کچھ عرصے پہلے ٹیلینور اور تعمیر بینک نے مل کے ایزی پیسہ نام کا ایک بینکنگ سسٹم لانچ کیا. What is that? It's a simplified process of banking. You can open an account in a shop. اور اس کے لیے آپ کو ایک بہت آسان سا فارم ہے، بہت سمپل سا، اس میں کوئی زیادہ ڈیٹیلز نہیں ہے، زیادہ انگریزی نہیں ہے، زیادہ تصویر، ڈیجیٹل فوٹوگراف ہے، کیمرے سے موبائل سے تصویر کھنچ جاتی ہے. اور وہ کام جو بینک کافی لمبے پروسیجر کے بعد کرتے ہیں، وہی کام ایک شاپ کیپر 10 منٹ میں کر کے آپ کو دے دیتا ہے. آپ کا اکاؤنٹ کھل جاتا ہے، آپ اس میں پیسے جمع کرا سکتے ہیں، آپ اس سے پیسے نکال سکتے ہیں. کیا کیا بینک نے؟ کیا کیا ٹیلینور نے؟ انہوں نے اس بینکنگ کا اکاؤنٹ اوپننگ کا جو پروسیس تھا اس کو سمپلیفائی کر دیا. اس کو کیا کر دیا؟ اس کو آسان کر دیا. اینڈ پروسیس ری ڈیزائن میں ایک کام آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ آپ سمپلیفیکیشن کی طرف چلے جائیں. ایز وی ڈسکس ارلیئر، پروسیس ری ڈیزائن میں ہمیں ایک چیز اور دیکھنی ہوگی، وہ یہ ہے کہ کیا پروسیس میں موجود ہر سٹیپ، ہر ایکٹیویٹی جو اس کے اندر موجود ہے، is that really necessary? Is that really adding any value to the process or to the final output? Can you think of an example of a process which simply does not add any value? Think about it. So, اگر آپ پرانا پروسیس یاد کریں، آج بھی نیشنل بینک کی کچھ برانچز ابھی بھی اسی طریقہ کار پہ چل رہی ہیں. Nothing against National Bank, but this is how they are.
آپ ایک چیک کیش کرانے جاتے ہیں, ایک بندہ آپ کو کوائن دیتا ہے اور وہ ساتھ میں چیک کو چیک کرتا ہے کہ کیا وٹ ایور انفارمیشن از گیون, اس میں کوئی کریکشن تو نہیں ہوئی ہوئی, ڈیٹ صحیح ہے, اماؤنٹ صحیح لکھا ہوا ہے, اور اس کے بعد وہ آپ کو ایک کوائن ایشو کر کے اس چیک کے اوپر وہ کوائن کا نمبر لکھ دیتا ہے. اس کے بعد وہ چلا جاتا ہے اگلے بندے کے پاس جو آپ کا سائن میچ کرتا ہے. اگر میچ ہو جاتا ہے وہ اس کے اوپر انیشل کرتا ہے اور آگے دے دیتا ہے ایک صاحب کو جو آپ کے اکاؤنٹ میں موجود پیسے چیک کرتے ہیں کہ اتنے پیسے بھی ہیں جتنے کا چیک ہے. اور جب وہ انیشل کر دیتے ہیں اس میں تو فائنلی وہ جاتا ہے ایک کیشیئر کے پاس. کیشیئر صاحب جو ہے نا وہ پیسے گنتے ہیں, کوائن کا نمبر اناؤنس کرتے ہیں, آپ جاتے ہیں کاؤنٹر سے پیسے لینے. مائی ڈیئر فرینڈس, یہ جو صاحب اس میں چیک کو چیک کر رہے ہیں, یہ جو صاحب اس میں سگنیچر کو چیک کر رہے ہیں, یہ جو صاحب اس پروسیس میں اکاؤنٹ کا بیلنس چیک کر رہے ہیں, they are not adding any value. They are performing their job, صحیح ہے, but is that really facilitating the customer in any way? کیا اس سے کوئی پروسیس بہتر طریقے سے ہو رہا ہے؟ اس کا آنسر تھا نو. اسی وجہ سے آرگنائزیشنز نے کیا کیا, انہوں نے اس کیشیئر کو ایک کمپیوٹر سسٹم دے دیا جس پہ آپ کا اسکینڈ سگنیچر بھی آ رہا ہے, جس پہ آپ کے اکاؤنٹ میں موجود بیلنس کا اماؤنٹ بھی آ رہا ہے, اور اسی کے اندر آپ انٹری کر دیتا ہے بندہ کہ بھئی ہم نے یہ اماؤنٹ یہ والے چیک کے اگینسٹ اس کو ایشو کر دیا. تو جو کیشیئر تھا وہ یہ سارے کام کرنے لگا, اور وہ جو لوگ بیچ میں موجود تھے سٹیپس میں, جو اس کے علاوہ 3 لوگ تھے, they are gone. Why? Because they were not really adding any value in the process of check collection. ہم بات کر رہے ہیں کہ بزنس پروسیس ری ڈیزائن میں ہم کیا کیا کر سکتے ہیں. ہم نے بات کی کہ کم سے کم ہمیں گیپس اینڈ ڈسکنیکٹس تو کلیئر کر ہی دینے چاہیے. اس کے علاوہ ہم نے کہا جناب ہم پروسیس کو سمپلیفائی کر سکتے ہیں. پھر ہم نے کہا کہ ویلیو ایڈڈ انالیسس کر لیں, جو ہم نے ویسے اس میں ویلیو چین نیٹ ورک کا بھی اس میں ریفرنس آ جاتا ہے. اور اگر ہمارا واقعی کوئی میجر چینج لانے کا موڈ ہے تو پھر ہم بزنس پروسیس ری انجینئرنگ پہ جائیں گے, جس میں ہم پرانے سسٹم کو ایک طرف رکھیں گے اینڈ ویل تھنک اباؤٹ اے کلین شیٹ اپروچ. دیٹ از, ہم سوچیں گے کہ اب ہم نئے سرے سے نئے طریقے سے اس کو کس طریقے سے پروسیس کو ہم پرفارم کر سکتے ہیں. اگر آپ سے پوچھا جائے کہ بھائی بزنس پروسیس ری ڈیزائن کے کیا کیا اسٹیپس ہو سکتے ہیں, یعنی یہ اس کی ایکسٹریمز کیا ہو سکتی ہیں فرام ون ایکسٹریم ٹو دا ادر, تو ہم کہیں گے کہ جناب مے بی فرام مائنر بزنس پروسیس امپروومنٹس, یہ سب سے چھوٹا ٹائپ آف چینج ہے. اور اس کا جو ایکسٹریم دوسرا کارنر ہے اس کو ہم کہتے ہیں کلین شیٹ اپروچ, ویئر بائی یو forget about the whole old system and you develop a new one. اس کی ایک ڈائیگرام آپ کو اس وقت سلائیڈ پہ دکھ رہی ہے. اس میں بیسیکلی جتنا آپ نیچے سے اگر آپ شروع کریں تو آپ ایگزسٹنگ پروسیس کو آلٹر کرنے کی بات کر رہے ہیں اور گریجولی آپ اوپر کی طرف جا رہے ہیں. دیکھیے ہم نے کہا کہ ہم پہلے سٹیپ میں ڈیفیکٹس کو ایلیمینیٹ کر سکتے ہیں, گریجولی جو اس میں مسائل ہیں ان کو ریموو کر سکتے ہیں. پھر ہم نے جو نان ویلیو ایڈنگ